السلام علیکم۔ پاکستان ایک سیاسی بحران کا شکار ہے اور اس بحران کو طاقت سے حل کرنے کا ہر فارمولہ شدت اور حدت کو بڑھا رہا ہے۔ عمران خان پر 200 مقدمات قائم کر کے اور غیر معینہ مدت میں جیل میں ڈال کر مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ٹی وی چینل سے ان کا نام ہٹانا بھی بے سود رہا۔ انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ کا ہر انداز اپنانا بھی ناکام ہوا۔ انتخابات کے بعد فارم 47 کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوا اس کی حیثیت پانیوں پر تیرتی کاغذ کی ناؤ کی سی ہے۔ یوں تو پاکستان سیاسی بحرانوں کی ہی سرزمین ہے، جہاں ہر 2-4 سال بعد یا اس سے بھی کم عرصے میں ایک نیا بحران سر اٹھاتا ہے، مگر رواں بحران کی طوالت اور پیچیدگی یوں بڑھ گئی ہے کہ بحران کا کمزور کردار مائنس ہونے سے انکاری ہے اور طاقت کی فلسفی کو قبول کرنے کی بجائے پوری قوت سے کھڑا ہے۔ انتظامی اور عدالتی طاقت سے محروم یہ کردار عوام کی حمایت سے طاقت کشید کر رہا ہے اور عوام بھی اس وقت اس کے سوا کچھ اور سننے کو تیار نظر نہیں آتے۔ اگر بحران کا یہ پہلو نہ ہوتا تو 2 سال سے ملک میں وقت کا دھارا بہہ چکا ہوتا اور معاملات ہنسی خوشی چل رہے ہوتے۔ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ نواز شریف کا ایک مشہور زمانہ نعرہ ہے جو انہوں نے بطور وزیر اعظم اس وقت بلند کیا جب 90 کی دہائی میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمکش پورے عروج پر تھی۔ اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا آصف زرداری کی وہ دھمکی تھی جو انہوں نے اس وقت دہرائی کہ جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کشمکش پورے عروج پر تھی۔ لیکن یہ دونوں جملے کہہ کر بالآخر جب وقت پڑا تو یہ دونوں سیاستدان پتلی گلی سے نکل کر ڈیل کر کے ہی واپس پاکستان آئے، اور یہ پاکستان کے سیاسی نصاب کا حصہ اور روایت رہی ہے۔ اس بار اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ایک بدلے ہوئے کردار اور بدلی ہوئی نسل سے ہے جو ٹوٹنے کی بجائے پورے قد سے کھڑی ہے۔ یہی بات سیاسی بحران کے اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس 2 سالہ کشمکش میں ماضی کی بہت سی حقیقتیں افسانوں میں ڈھل گئی ہیں اور رومانوی تعلق اور داستانیں متروک ہو چکی ہیں۔ نغمات اور گیت اپنی معنویت کھو چکے ہیں اور ریاست کے قومی بیانیے اور نسل نو کے درمیان گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ یوں عوام اور ریاست کے درمیان تاریخ اور تعلق کی پوری داستان ہی نیا موڑ مڑ چکی ہے۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں جس شخص کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا وہ سابق مشرقی پاکستان کا سب سے اہم سیاسی کردار شیخ مجیب الرحمان تھا۔ وقت کا دھارا ایسا بدلا کہ شیخ مجیب ولن سے اگر ہیرو نہیں تو مظلوم ضرور بن گئے۔ اب تو بنگلہ دیش کے عوام اور وہاں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ٹک ٹاکر ہیں یا ٹویٹر استعمال کرنے والے ہیں، وہ آج کے پاکستانیوں کی یہ گواہیاں جو یہاں انتخابات میں اور گزشتہ چند برس میں دی گئیں شیخ مجیب الرحمان کی مظلومیت کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے طاقت کا فارمولہ کارگر نہیں رہا۔ آخر کار اس مارا ماری کا حل مذاکرات میں ہی رہ گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی باتیں چل پڑی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بٹھانا چاہتی ہے، مگر عمران خان کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست عمران خان مذاکرات پر اصرار کر رہے ہیں۔ حکومت کے 2 بڑے فریق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے اس پر دلچسپ تبصرے کر چکے ہیں کہ عمران خان دوبارہ فوج کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں۔ دوبارہ لانے والی بات تو تب ہوتی کہ اگر فوج سیاست سے الگ ہوتی۔ اس طرح تقریباً وہی ماحول بن رہا ہے جو افغانستان میں چند سال پہلے دیکھا جا رہا تھا، جب امریکہ کا اصرار تھا کہ طالبان کابل حکومت کے ساتھ میز پر بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل نکالیں، اور طالبان کا اصرار تھا کہ وہ امریکہ کی پراکسی کی بجائے براہ راست امریکہ سے بات کریں گے۔ طالبان کہتے تھے کہ جب کابل حکومت نے مذاکرات کے بعد فیصلہ امریکہ ہی سے لینا ہے تو پھر امریکہ اور طالبان کے درمیان اس تکلف کا کرنے کی بجائے براہ راست کیوں نہ مذاکرات کریں۔ امریکہ ایک مدت تک اس میدان میں قدم رکھنے سے گریزاں رہا، شاید اسے اپنی انا کے زخمی ہونے کا احتمال تھا، مگر وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ طالبان اشرف غنی حکومت کے ساتھ
میز پر بیٹھنے سے انکار کے فیصلے پر قائم تھے اور وہ زمین پر اپنا دباؤ افغان عوام کی حمایت اور طاقت سے بڑھائے جا رہے تھے اور کابل حکومت سمٹتی چلی جا رہی تھی، اور امریکہ پر افغانستان سے فوجی انخلا کے لیے اندرونی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں آخر کار امریکہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دوحہ مذاکرات کے ہر دور کے قریب آتے ہی اشرف غنی حکومت کی تلملاہٹ قابل دید ہوا کرتی تھی اور انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب زمین ان کے قدموں سے سرکتی جائے گی، اس لیے وہ ان مذاکرات پر تنقید کرتے رہے۔ طالبان پر دوغلی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کیا جاتا رہا کہ کل تک وہ امریکہ کو غاصب اور جارح کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اور اب وہ اپنے ہم وطنوں کی بجائے اسی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوحہ مذاکرات آگے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا جب دونوں فریق معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پاکستان آج حالات کی جس بند گلی میں پہنچ گیا ہے، اس میں حکومت کی حیثیت ایک پرچھائی سے زیادہ نہیں، ایک سایہ۔ ان کے پاس عمران خان کو دینے کو کچھ ہے، نہ ان کے مطالبات پر کوئی فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں ہے۔ حکومت کی دو سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاسی دھارے میں لوٹ کر آ جائیں تو وسیع تر مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اس وقت معاملات عمران خان، شہباز شریف یا آصف زرداری میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس وقت اصل کشمکش عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے مائنس ہونے سے انکار کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے سینہ تانے کھڑا ہے اور ایک فرد کے کھڑا ہونے نے پاکستان کا سیاسی منظر بدل ڈالا ہے۔ 75 برس سے حالات کی خرابی اور یکسانیت سے تنگ عوام بھی ناراض ہو کر لکیر کی دوسری جانب کھڑے ہیں۔ اس ماحول میں پاکستان میں دوحہ طرز مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، یعنی دو اصل فریقوں کے درمیان ربط و تعلق۔ اچھا ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے۔ اگر یہ کہانی موجودہ حالات اور ماحول کے مطابق ناتمام رہ گئی اور اس دوران خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کہانی اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔ عمران خان کے محاورے، مطالبے، اصطلاحات بہت نرم ہیں۔ خدشہ ہے کہ انہی کے سیاسی ورثے سے کوئی سخت گیر لہجہ و دہن کا کردار سامنے آئے گا۔ ضروری نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو آ جائے، جو اپنے کارکنوں کو امریکہ مخالف نعروں سے روک دینے کی قدرت رکھتی تھیں، انہیں امریکی پرچم جلانے سے باز رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور خونی رشتے کی بنیاد پر سخت گیر مرتضیٰ بھٹو کو منظر سے ہٹا کر معاملات اپنے کنٹرول میں لینے پر کامیاب ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے ایک اور مثال بالکل اس سے قطعی برعکس ہے کہ جب بنگال کے حسین شہید سہروردی کے بعد مجیب الرحمان سامنے آئے اور جب حسین شہید سہروردی جو چپ چاپ مائنس ہو گئے تھے سیاسی منظر سے، ان کے ایک پرجوش کارکن نے اپنے عہد میں مائنس ہونے سے انکار کیا تھا اور حالات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی۔